نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن مجید جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور روحانی مسرتوں کے موسم ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ انسانیت کے لیے خالق انسانیت کی طرف سے عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے جو گناہوں کی معافی، رب کی رضامندی، جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات کا پیغام لاتا ہے۔ رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور کرم کی ہوائیں چار سو چل رہی ہوتی ہیں، مغفرت کی برسات چھم چھم برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ جسمانی پیاس میں روحانی سیرابی اور جسم کی بھوک میں روح کو غذا کی فراہمی، یہ قدرت والے رب کے کرشمے نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے کسی نے حرم مکہ میں ملتزم شریف کو دیکھ کر کہا تھا، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ مقفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے، مقفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی ان نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ عطا کی یہ نرالی ادائیں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے پورے جوبن پہ ہوتے ہیں، اللہ والے جولیاں بھرنے میں لگ جاتے ہیں اور ایک ایک لمحہ نیکی اور مغفرت، عطا اور رضا سمیٹنے میں مشغول رہتے ہیں۔ پیاس میں سیرابی اور بھوک میں سیری عطا کی یہ نرالی ادا محبوب حقیقی کے عشاق کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے تو جب حضرت علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں وہ کچھ نصیب ہوتا ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا، اگر انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ دین اور آخرت کے بارے میں ہماری لا علمی نے ہمیں کس قدر غافل کر دیا۔ ذرا سا غور و فکر کیا جائے تو یہ بالکل کھلم کھلا محسوس ہوتا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہے، چاند نظر آتے ہی اس کے جی میں آتا ہے میں بھی کچھ نیکی کر لوں، مجھے بھی کچھ نہ کچھ اچھا کام کر لینا چاہیے۔ اندر کی یہ آواز اور ماہ مبارک کا جو چاند، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عالم غیب سے اللہ کا منادی پکارتا ہے، کہتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا، آگے آ، اور اے برائی اور بدکاری کے شوقین، رک جا، بس کر۔ تو غیب سے آنے والی فرشتے کی اس صدا کو اگرچہ ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب کانوں سے سن تو نہیں سکتے، مگر اس کے اثرات کھلی آنکھوں دیکھتے ضرور ہیں کہ گناہگار سے گناہگار بھی اپنی روش میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے، اور یہ اسی ندا اور پکار کا ہی اثر ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ انعامات، یہ احسانات سارا دن اور ساری رات 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ رحمتوں کی بارش میں وقفہ ہو جائے۔ دن کو روزے کے بہانے بخششیں، اور رات کو تراویح کے بہانے مغفرتیں،
دن میں رمضان شریف کی بھوک پیاس کی وجہ سے جود و سخا، اور رات میں قرآن شریف کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے عطا ہی عطا ہے۔ گویا پورا مہینہ ہر روز روز عید، ہر شب شب قدر کا مکمل نمونہ ہوتا ہے۔ تو دن کا ایک روزہ اگر سال بھر کے روزوں پر بھاری ہے تو ہر رات بھی لیلۃ القدر کی بہن کہلانے کے مستحق ضرور ہے۔ تو ان سب باتوں کے پیش نظر یہ کہنا بالکل بچا ہے کہ رمضان کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے اور خالی جھولیاں بھرنے کے لیے۔ تو آئیے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اور کوشش کریں کہ صرف نماز روزہ نہیں، صرف تراویح پڑھنا نہیں، بلکہ تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین کی کوئی رکعت چھوٹنے نہ پائے۔ صرف روزانہ کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھی جائے۔ صرف روزے کی حالت میں کھانے پینے سے نہیں ہم نے اپنے آپ کو روکنا، بلکہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ صرف ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو کافی نہیں سمجھنا، بلکہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، ہر خیر کے کام میں دل کھول کے خرچ کیا جائے۔ صرف برے کاموں سے نہیں بچنا بلکہ برے خیالات سے بچنے کی بھی آپ نے حد المقدور کوشش کرنی ہے۔ صرف زبان سے استغفار نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش ہو۔ صرف دوران نماز ہی قرآن پاک کی سورتوں کی تلاوت پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ نماز کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کلام پاک میں گزارا جائے، دن کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ تو سوچئے کہ ہم لوگ ایک ماہ کے لیے، صرف ایک ماہ کے لیے، رحمتوں، برکتوں اور ہدایت والے ماہ کے لیے، قرآن مجید کے بہاروں والے مہینے کے لیے، اللہ کی بے شمار لاتعداد نعمتوں والے مہینے کے لیے، شیطان کی گرفتاری اور قید والے مہینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آ سکتے؟ کہ ہم لوگ ایک ماہ کے لیے، صرف ایک ماہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال، گھر گھر نحوست پھیلانے والے شیطانی آلات، ذہن کو پورا گندا کرنے والے ابلیسی شبہات، فحاشی، عیاشی اور بدماشی کے وساوس اور خیالات سے باز نہیں آ سکتے؟ کہ ہم لوگ ایک ماہ کے لیے، صرف ایک ماہ کے لیے، اپنے پھول سے معصوم بچوں کو، جنہیں ہم نے جہنم کے راستے پہ خود ڈال رکھا ہے، اب جنت کی راہ نہیں دکھا سکتے؟ جنہیں ہم یہودی، عیسائی اور ہندو بنانے پر تلے بیٹھے ہیں، کیا ہم انہیں سچا اور مخلص مسلمان بنانے کی محنت نہیں کر سکتے؟ سوچیں، ذرا سوچیں، ضرور سوچیں، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کا سوال ہے۔ الغرض آپ نے پوری ہمت سے کام لے کر یہ طے کر لیں کہ لوٹائی جانے والی رحمتوں سے جھولیاں بھرنی ہیں، رب کی نافرمانی سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس ماہ مبارک کو جیسے تیرے مقبول اور محبوب بندے گزارتے ہیں، ہمیں بھی ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تو اپنے مخلص اور مقرب بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ چلے ہم چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ اردو زبان کا لفظ روزہ دراصل عربی کے لفظ صوم کا ترجمہ ہے۔ صوم کے عام معنی کسی بھی چیز سے رکنے کے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی روح سے صوم اس کو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے رک جانا۔ ہم مسلمان جب روزے کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے بھی یہی مراد ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں روزے کا کیا حکم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کا حکم کیا ہے؟
قرآن مجید کی واضح آیات اور بے شمار احادیث کی بنا پر تمام امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص کسی عذر شرعی کے بغیر روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جو ایک عظیم جرم ہے۔ عذر شرعی سے مراد وہ عذر اور مجبوری ہے جسے شریعت نے مجبوری قرار دیا ہو۔ شریعت میں اگر اسے قبول نہ کیا گیا ہو تو وہ عذر شرعی نہیں کہلائے گا بلکہ خود ساختہ بہانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں ارشادات روزے کی فرضیت اور اہمیت کے متعلق کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حدیث جس میں نہ صرف روزے کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر ہے بلکہ وہ بہت سے دیگر قیمتی فوائد پر بھی مشتمل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات یعنی کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ روزے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات عالی کے ساتھ خاص فرمایا، اور وہ اس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ظاہر ہے جب انعام دینے والی ذات احکم الحاکمین رب العالمین کی ہے تو انعام بھی اسی کے شایان شان ہوگا، اور جس عمل کو اس ذات نے اپنی طرف منسوب کیا وہ کس قدر فضیلت والا ہوگا۔ روزے دار کے منہ سے کبھی کبھار خالی پیٹ اور خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ایک ناپسندیدہ مہک آتی ہے، اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے روزے کو خراب نہ کر سکے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ عام طور پر اس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔
تو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ کل بروز قیامت سر محشر انسان کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ ہر روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی تو روزہ افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ تو روزے کے مہینے رمضان المبارک میں جو بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو تراویح اور نوافل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ یعنی کہ پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا عشرہ ہے 11ویں روزے سے 20 رمضان تک خاص طور پر بخشش اور مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی 21 رمضان سے آخر رمضان تک جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے مکمل بچے، مثال کے طور پر نماز کا چھوڑنا، حرام کھانا، غیبت کرنا، گانا بجانا یا سننا، لڑائی جھگڑا کرنا، غیر محرم کو دیکھنا اور دیگر تمام معاصی اور نافرمانیاں، ان سے ہمیں مکمل بچنا چاہیے۔ کھانے کی مقدار میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے اہم بات جس کا ماہ رمضان المبارک میں خیال رکھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ وہ پہلی شرط ہے اور بنیادی بات یہ ہے جس کو پورا کیے بغیر انسان اس رمضان المبارک میں اس ماہ مبارک سے ہرگز کما حق و فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ روزہ تو ہے ہی ہم سے نافرمانی اور گناہ چھڑانے کے لیے اور نیکی اور فرمانبرداری کے راستے پر چلانے کے لیے، جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ تو کھانا پینا اور حلال ازدواجی تعلقات عام دنوں میں مسلمانوں کے لیے حلال تو ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کچھ وقت کے لیے ان سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے جھوٹ، غیبت، سود، رشوت، غیر محرم کو دیکھنا، گانا سننا، تصویر بنوانا، داڑھی منڈانا، پردہ نہ کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا اور ان جیسے دوسرے گناہ تو وہ ہیں جو سرے سے ہی ہیں، وہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ان روزوں میں حلال سے تو رک گیا لیکن حرام سے نہ رکا، تو اس کا کیا روزہ ہوا؟ کہ حلال سے بچا اور حرام سے نہیں بچا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری یعنی گناہ سے بچنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ آج اس تناظر میں تمام مسلمان روزہ داروں کو اپنا محاسبہ کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ آیا وہ ناجائز امور جن کو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد چھوڑ دیے یا نہیں، اور اگر جواب نفی میں ہے تو فوراً ہی اسے چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی جائے۔ یہ روزے کا سب سے اولین تقاضا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں آ کر عبادت الہی میں مشغول رہیں، جس کی ایک شکل اعتکاف ہے۔ لیکن مسلمان عورتوں کے لیے تو اس کائنات کی سب سے اچھی اور پسندیدہ جگہ یعنی مسجد میں جانے کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے وہ گھر کے اندر عبادت کریں تو زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب مسلمان عورتوں کے لیے مساجد میں جانا جو سب سے اچھی جگہ ہیں اتنا اچھا نہیں، تو بازار جو سب سے بری جگہ ہیں وہاں بلا ضرورت بغیر شدید مجبوری کے بے پردہ گھومتے رہنا، وہ بھی ماہ مبارک کی نورانی راتوں میں، کس قدر خطرناک اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے میں ہم اپنی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں سمیٹیں، گناہوں کی معافی مانگیں، رب سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو جیسے تیرے مقبول اور محبوب بندے گزارتے ہیں ہمیں بھی ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اپنے مخلص اور مقرب بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔